بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ نمبر 26 میں ہم نے پڑھا تھا معراج کا واقعہ اور نمازوں کی فرضیت کے متعلق جو ہے وہ ذکر ہوا تھا، اور کچھ لوگوں کا ایمان لانے کے واقعات تھے۔ حصہ نمبر 27 میں ہم پڑھیں گے پہلی بیعت جو ہوئی بیعت عقبہ کے نام سے جو مشہور ہے، کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا، یعنی ذی الحجہ 12واں سن نبوت تھا، مطابق جولائی 621، تو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جابر بن عبداللہ بن رماب کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے، اور ان کے علاوہ 7 آدمی نئے تھے جن کے نام یہ ہیں: معاذ بن حارث ابن افرا، ذکوان ابن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن صوبہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ، ابو الحیثم بن الحیان، عویم بن سعدہ۔ ان میں صرف اخیر کے 2 آدمی قبیلہ اوس سے تھے، بقیہ سب کے سب قبیلہ خزرج سے تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی۔ یہ باتیں وہی تھیں جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی۔ عقبہ کہ اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ سے اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ہمراہ یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین کے درود بس سکھائے، اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کے لیے سابقین اولین میں سے ایک نوجوان کا انتخاب کیا جس کا نام اور اس میں گرامی مصعب بن عمیر ابدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نزول فرمایا، پھر دونوں نے مل کر اہل یثرب میں جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقری کے خطاب سے مشہور ہوا۔ مقری کے معنی ہیں پڑھانے والا۔ اس وقت معلم اور استاد کو مقری کہتے تھے۔ تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کی ایک نہایت شاندار واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ہمراہ لے کر بنی عبد الاشحل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے، اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرک نامی ایک کنویں پر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ اس وقت تک بنی عبد الاشحل کے دونوں سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن خزیر مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ شرک ہی پر تھے۔ انہیں جب خبر ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسید سے کہا کہ ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو، چونکہ اسد بن زرارہ میری خالہ کا لڑکا ہے، اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، ورنہ یہ کام میں خود انجام دے دیتا۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حربہ اٹھایا اور ان دونوں کے پاس پہنچے۔ حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا۔ اسید پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے، بولے تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے ہو؟ یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔
حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بات منصفانہ کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد اپنا حربہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ان کا بیان ہے کہ بخدا ہم نے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک و دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی خوب تر ہے، تم لوگوں کو کسی اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت کہا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بولے میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا، اور میں اس کو ابھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اشارہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ اس کے بعد حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا حربہ اٹھایا اور پلٹ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں تشریف فرما تھے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بولے میں خدا کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ چہرہ وہ نہیں ہے جیسے لے کر گیا تھا۔ پھر جب حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل کے پاس آن کھڑے ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی تو وہ اللہ مجھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ یہ سن کر سعد غصے سے بھڑک اٹھے اور اپنا نیزہ لے کر سیدھے ان دونوں کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں، سمجھ گئے کہ وہ سید رضی اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی باتیں سن لیں، لیکن یہ ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے۔ پھر اس اسد بن زرارہ کو مخاطب کر کے بولے خدا کی قسم اے ابو امامہ، اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے، ہمارے محلے میں آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو جو ہمیں گوارا نہیں۔ ادھر حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ بخدا تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ اس لیے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد سے کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں، اور اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور رکھیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انصاف کی بات کہتے ہیں۔ اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ ان کا بیان ہے کہ ہمیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک و دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ہم بخدا کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں۔ پھر جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے اے بنی عبد الاشل، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسباں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا، اس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا، پھر احد کے دن اس نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑتا ہوا کام آ گیا۔ اس نے ابھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر کے مقیم رہے اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھرانہ باقی بچا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں۔ صرف بنی امیہ بن زید اور حتمہ اور وائل کے مکانات باقی رہ گئے تھے۔ مشہور شاعر قیس بن اسلط انہی کا آدمی تھا اور یہ لوگ اسی کی بات مانتے تھے۔ اس شاعر نے انہیں جنگ خندق 5 ہجری تک اسلام سے روکے رکھا۔ بہرحال اگلے موسم حج یعنی 13ویں سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل یثرب کے حالات اور ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں خیر کی لیاقتوں کی تفصیلات سنائیں۔ دوسری بیعت عقبہ کا ذکر ہے۔ نبوت کے 13ویں سال موسم حج جون 600
22 میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے اور ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکے کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف زدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے۔ پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو درپردہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ جنبانی شروع کی اور آخرکار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق کی درمیانی رات 12 ذی الحجہ کو منا میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اسی میں جمع ہوں اور یہ اجتماعی رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو۔ آئیے اب اس تاریخی اجتماع کے احوال انصار کے ایک قائد کی زبانی سنیں گے کہ یہی وہ اجتماع ہے جس نے اسلام و بت پرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ موڑ دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کی درمیانی روز عقبہ میں ملاقات طے ہوئی اور بالآخر وہ رات آ گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے پائی تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو ابھی اسلام نہ لائے تھے، ہم نے ان کو ساتھ لے لیا، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرکین تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھتے تھے، مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جابر، آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں اور ہم آپ کو اور آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کلاں کو آگ کے ایندھن نہ بن جائیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں تشریف لے گئے اور نقیب میں بیٹھ گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر پہنچے۔ ہم اس طرح چپ کے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے۔ ہماری کل تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں۔ ایک ہمارا نصیبہ بنت کعب تھیں جو قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھی، اور دوسری منی اسمہ بنت عمر تھیں جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا۔ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کر لیں۔ سب سے پہلی بات بھی انہوں نے شروع کی۔ گفتگو کا آغاز حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معاملے کی نزاکت سے ہوا۔ مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زبان کھولی۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ پوری سرحد کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر لیں جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پڑنے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، خزرج کے لوگوں، عام اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کو خزرج ہی کہتے تھے، ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم میں اور اپنے شہر میں قوت و عزت و طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہے کر لیجئے۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم محکم کو شجاعت اور ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت فرماتے ہوئے اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی۔ اس کے بعد بیعت ہوئی۔ بیعت کے وقت امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر کہ
چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ نمبر 2، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ نمبر 3، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی کی گھر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے۔ نمبر 5، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جسے ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے، صرف آخری دفعہ 5 کا ذکر ہے، چنانچہ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت، اللہ کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ بن معرور نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہذا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیعت لیجئے، ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الہیثم بن تہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ظہور عطا فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبسم فرمایا، نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ خطر بیعت کی شرائط کے متعلق گفت و شنید مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو صف اول کے 2 مسلمان جو سنہ 11 نبوت اور سنہ 12 نبوت کے ایام میں حج میں مسلمان ہوئے تھے، یکے بعد دیگرے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں، اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا تھا کہ مقصود تھا کہ قوم کے ساتھ تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بن عبادہ بن نزلہ نے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ آواز ہے جی ہاں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر سب نے بیک آواز ہو کر کہا، ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ لوگوں نے عرض کیا، اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسد بن زرارہ نے جوان 70 آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، اہل یثرب ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کا کلیجے مار کر یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ ضرور حاصل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار، لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا۔ بیعت کی دفعات پہلے ہی سے طے ہو چکی تھی، ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی، اب یہ تاکید مزید ہوئی تو لوگوں نے بیک وقت آواز ہو کر کہا، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس جواب سے حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کے ساتھ تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ در حقیقت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، اس لیے طبی طور پر وہیں ان کی بیعت کے گندگان کے دینی سربراہ بھی تھی اور اس لیے سب سے پہلے انہوں نے بیعت بھی کی۔ چنانچہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ بنو نجار کہتے ہیں کہ ابو امامہ اسد بن زرارہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد بیعت عامہ ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی۔ باقی رہیں 2 عورتیں اس موقع پر حاضر تھیں تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سربراہ منتخب کر لیے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں، اور اس بیعت کی دفعات کی تنفیذ کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار اور مکلف ہوں۔ آپ کا اشارہ تھا کہ آپ لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب پیش کیجئے تاکہ وہی لوگ اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشارہ پر فوراً نقیبوں کا انتخاب عمل میں آیا تو 9 خزرج سے منتخب کیے گئے اور 3 اوس سے۔ خزرج کے نقبہ اسد بن زرارہ بن عدس، سعد بن ربیع بن عمر، عبداللہ بن رواح، رافع بن مالک، برا بن معرور، عبداللہ بن عمر، عبادہ بن صامت بن قیس، سعد بن عبادہ بن دلیم، منظر بن عمر بن خنیس۔ اوس کے نقبہ اسید بن حزیر بن سماک، سعد بن خیسمہ بن حارث، رفا بن عبد المنذر بن زبیر۔ جب ان نقبہ کا انتخاب ہو چکا تو ان سے سردار اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا جی ہاں۔ معاہدہ مکمل ہو چکا اور اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا، چونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کے پہنچا دی جائے اور وہ اچانک اس اجتماع کے شرکاء پر ٹوٹ پڑیں اور انہیں گھاٹی ہی میں جا لے۔ اس لیے اس شیطان نے جھٹ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی کسی نے سنی ہوگی، یہ پکارا، خیمے والوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، اللہ کے دشمن سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ اس شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بن عبادہ بن نزلہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ چاہیں تو ہم کل اہل مینا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ آپ نے فرمایا، ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا، بس آپ لوگ اپنے ڈیروں میں چلے جائیں۔ اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔